آیا آج کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ظہر ہونے میں ابھی وقت تھا۔ اس کی طبی اسمبلی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی، کچن کا چکر لگا۔ وہاں باہر سے منگوائے کھانے کے ڈبے پڑے تھے، ایسے ہی ڈبے اس کی میز اور اوپر کمرے میں بھی پڑے تھے، جو یقیناً حمزہ اس کے لیے رکھ کر گیا تھا اور وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ آیا مسکراتی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ کو 11 بجے سیلن کی طرف جانا تھا۔ وہ جانتی تھی بھوک کا احساس ہونے لگا تو اپنے لیے ٹوسٹ بنانے وہ کچن میں آ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ فاصلہ طے کر رہی تھیں۔ 12 سے 1، 1 سے 2، 2 اور 2 سے 3 بج گئے تھے۔ حمزہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہاں، وہ اکثر دیر سے ہی آتا ہے، مگر وہ بور ہو رہی تھی تو انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف جمشید تھا۔ آواز سنے بغیر وہ بولا اور پھر آیا کی آواز سن کر معذرت کرنے لگا۔ سوری میڈم، مجھے لگا سر ہیں۔ اٹس اوکے۔ یہ بتاؤ حمزہ کب سے گیا ہوا ہے؟ وہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ 11 بجے گئے تھے، مگر 12 بجے سے پہلے واپس آ گئے تھے، وہ سوچتے ہوئے بولا، اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ باہر نہیں گیا؟ اس جیسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، اوکے، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ حیا پریشان سی کھڑی ہوئی۔ پہلے سیڑھی کے کمرے میں دیکھا، وہ خالی تھا۔ پھر اوپر اسٹڈی روم میں دیکھ کر آئی، وہاں بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، بڑبڑاتی وہ نیچے آئی اور پھر کسی خیال کے تحت بیسمنٹ کی طرف بڑھی۔ وہ بھی خالی تھا، مگر وہ اترتے چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اوپر کمال ہے آتی وہ نیچے آئی اور پھر کسی خیال کے تحت بیسمنٹ کی طرف بڑھی۔ وہ بھی خالی تھا، مگر وہ اترتی چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر اوپر سے آتی روشنی میں چیزیں صاف کر رہی تھی۔ کنفرمر کی دوسری طرف نیچے اسے کسی وجود کا احساس ہوا تو وہ اس طرف چلی گئی۔ وہاں اندھیرے میں کرسی سے ٹیک لگا، ایک ٹانگ لمبی پھیلائے، دوسرے کو اندر کو موڑے حمزہ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ حمزہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اندھیرے میں اس کے چہرے کی تاثرات ٹٹول رہی تھی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سر کرسی سے ہٹایا۔ حیا میں قاتل نہیں ہوں، اس کی آواز اکیلی محسوس ہوتی تھی۔ تم ایک بہت اچھے انسان، حمزہ کس نے کہا تم قاتل ہو؟ وہ کرب سے آگے ہوئے۔ سیلن کہتا ہے میں سب کو مار دیتا ہوں، میں نے رانیہ ماں بابا کو مارا اور اب اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، میں تمہیں بھی ماروں گا، ہمیشہ اس بات پر توڑ پھوڑ کر دینے والا۔ حمزہ آج تکلیف کی انتہا پر بس بیٹھا تھا، ساکت بیٹھا تھا۔ ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے، آنکھوں کا کرب نظر آتا تھا۔ حیا تڑپ کر تھوڑا اور آگے ہو گئی۔ میں تمہیں سننا چاہتی ہوں، تم بولو، وہ تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے بولو پلیز۔ اس نے بساطا حمزہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، یخ ٹھنڈے، کچھ رہا ہی نہیں بولنے کو۔ رانیہ کو میں نے کھو دیا، ماں بابا کو اپنی ضد کے آگے کھو دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے میں واپس ڈیوٹی جوائن کروں۔ رانیہ مجھے بلاتی رہی، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا، اور آج ایک لمحے کو ان کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، سینہ آگے سب جل رہا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس کی دل سوز چیخیں بلند ہوئی۔ حیا کو لگا اس کا دل کٹ گیا۔ نہیں کرے گا، یہ ہونا تھا جس نے جب مرنا ہے وہ مر جائے گا۔ حمزہ جس کے ساتھ جب بگڑنی ہے بگڑے گی، تم کتنے بھی ذہین ہو، اگر میڈیکل تمہاری فیلڈ نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تم کتنا بھی پیادو ہو، اگر اللہ نے اور انسان تمہارے لیے نہیں چنا تو وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر بہانہ کچھ بھی بن جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہوتے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، پر خود کو اپنی غلطی کی معافی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو روک بنا کر زندگی کا حساب بنا کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور خود کو معاف کرنا کب شروع کریں گے؟ تم آج اب خود اس تکلیف سے نکال لو جو تمہارے ساتھ ہوا، اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، پلیز خود کو معاف کر دو پلیز۔ اور تم قاتل نہیں ہو، سمجھے؟ تم قاتل نہیں ہو۔ وہ اسے بلا رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وعدہ کرو خود کو معاف کرو گے۔ دوسروں کی معافی کے لیے پہلے خود اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خود کو معاف کرنا ضروری ہے۔ حمزہ تم ان کو وقت نہیں دے پائے، آج اس غلطی کو معاف کر دو، خود کو معاف کر دو۔ ہاں ہاں، وہ اتنا کہہ پایا۔ حیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے ساتھ کا احساس دلاتی رہی۔ کتنی دیر وہ بیٹھے رہے، یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ کافی دیر بعد حیا کو حمزہ کی آواز سنائی دی، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حیا نے زبان دانتوں میں دبائی اور مسکراہٹ چھپاتے بولی، مجھے یاد نہیں۔ حمزہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اپنی پہلی ٹانگ سمیٹی۔ نہیں، میں نے سنا تھا تم نے مجھے میری جان کہا تھا۔ وہ اٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے سنا تھا تم ہے میری جان، مجھے میری جان کہا تھا۔ وہ ابرو ہٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب حیا نے موضوع بدلنا چاہا۔
وہ سارے لاتے تھے۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ آیا نے اس کے ہاتھ چھوڑ دی اور چپکے مگر اس کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا، اور اب جب میں نے اپنی اتنی انرجی ویسٹ کی ہے بولنے میں، تم اچھا بھی محسوس کر رہے تو انعام تو بنتا ہے۔ حمزہ میں آئی ہاؤ یو شور سے بولی۔ اس کے انداز پر حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی طرف اشارہ کیا اور وہ جی جان سے مسکرائی، ہاتھ تھاما اور گھٹنوں کے پاس کھڑی ہوتی دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس کے گال سے گال مسکا دیا۔ میں نہیں کہتا تھا تمہارا نام بے حیا ہونا چاہیے، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ آیا نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا، مصنوعی خفگی سے ہوتے ہوئے دوبارہ اس کے گلے لگی اور ہلکی سی سرگوشی کے آئی لو یو میں بولا۔ حمزہ نے دونوں بازو اس کے گرد باندھے، اتنی ہی احتیاط سے سرگوشی کی استغفر اللہ۔ آیا نے ہلکا سا کہہ کر کہا۔ حمزہ نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ استغفر اللہ۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی۔ دونوں چڑ کر ایک دوسرے کی طرف میز کے نیچے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آواز وہ پہچان چکے تھے۔ آیا حمزہ سے الگ ہو کر کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو آیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سامنے سیڑھی کھڑا تھا جو واپس مڑا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ آیا حمزہ نے نظروں کو تبادلہ کر لیا۔ رکوئے۔ حمزہ نے اسے آواز دی اور وہ واپس مڑے بغیر رکے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آیا کے گال گلابی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے نیا پرفیوم لیا تھا، وہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا؟ حمزہ نے آیا کی طرف دیکھتے ہوئے بائیں آنکھ دبائی اور آیا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ اوہ اچھا، تو آپ لوگ پرفیوم کر رہے تھے؟ وہ سارے لاتے واپس ان کی طرف مڑا۔ میں نے بھی مال روڈ سے نیا پرفیوم لیا تھا۔ حمزہ بھائی بتائیں کیسا؟ وہ اپنی شرٹ کندھے سے کھینچ کر حمزہ نے اسے گلے لگا لیا اور ہلکی سی سرگوشی۔ شرم تو نہیں آتی؟ شریف لوگوں کے گھر بغیر اجازت گھستے ہیں؟ اس نے شریف کو اپنی پوری قوت سے دوبارہ پکڑا۔ حمزہ نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ بولا، شریف لوگوں کو چاہیے باہر کا دروازہ بند کر لیں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ زبان چلنے لگ گئی ہے۔ شیری نے سر کو خم کیا۔ الحمدللہ بھائی، سے ہی ملتے رہو گے یا مجھے بھی بتاؤ گے کہ پروگریس کہاں تک پہنچی؟ وہ ان دونوں کی سرگوشیوں سے بے نیاز بولی تو شیری جھٹ بولا، بھابھی مجھے گھر سے بھیج کر یہاں پر آگزی ہی تو ہوئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر زمین کی طرف اشارہ کیا اور آیا نے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا بازو تھاما۔ استغفر اللہ، وہ کتنے دنوں بعد اس گھر نے سب کو ایک ساتھ ہنستے دیکھا ہے۔ یہ صبح پورے پاکستان پر ایک جیسی اتری تھی، وہی سورج، وہی گرمی، مگر حمزہ کے گھر میں یہ عام دنوں سے مختلف تھی۔ شیری واک کے لیے گیا ہوا تھا مگر اکیلا۔ ذہن میں جھانکو تو حمزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ریسٹ واچ باندھ رہا تھا اور زارا کی ذرا نظر وہ پیچھے بیڈ پر سوئی پڑی حیا کو بھی دیکھ لیتا۔ گھڑی باندھ کے وہ بلیزر نکالنے لگا۔ آیا نے گھروالی نیم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا جو خود میں مگن تھا۔ وہ مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مس آیا، اگر آپ جاگ گئی ہیں تو اٹھ کر غریبوں کو ناشتہ کروا دیں، کچھ حساب چکانے جانا ہے۔ وہ آیا کی کھل کر بند ہوتی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ مسز، اس نے نیند میں تصحیح کی۔ اوکے مسز حمزہ، ہاں۔ وہ بیڈ سے اپنا والیٹ اٹھانے جھکا اور آیا نے چیک کر آنکھیں کھولی۔ پیار، احترام سب تھا ان آنکھوں میں۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی جھکا رہا۔ ناشتہ بنا دو، اس کے گال کے ساتھ اپنی انگلیوں میں سکڑتے ہوئے وہ پیار سے بولا۔ شیری آیا تھا تمہیں واک کے لیے بلانے۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو آیا بھی اٹھ بیٹھی۔ اوہ، پھر وہ نہیں گیا مگر اکیلا؟ حمزہ نے پرفیوم خود پر چھڑکا۔ آ جاؤ نیچے، بھوک لگ رہی ہے۔ باہر کی طرف بڑھا اور آیا نے اس بات میں سہارا لایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری تو حمزہ اور شیری کسی کرکٹ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا واک کے لیے؟ بالوں کو جوڑوں میں باندھے وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ آپ سوئی تھیں غالباً، آپ نے اپنی صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہیں بدلی، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ دوبارہ حمزہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور آیا، آپ سوئی ہوئی تھیں غالباً، آپ نے صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہیں بدلی، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ حمزہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور آیا اس کا طنز سمجھتی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ ضحیٰ کے لیے سینڈوچ اور شیری کے لیے پراٹھے، آملیٹ اور کافی بنائی تھی۔ حمزہ اٹھ کر کچن
ونڈو پر بازو ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ کام کر رہی تھی، حمزہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور اتاب ہی تھا جب اچانک شیری نے ریموٹ زمین پر پٹخاؤ چلانا شروع کر دیا۔ آباد آواز سے کچن سے نکلی تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ شیری اس کے بازو میں مچل رہا تھا، مجھے وہ چاہیے، مجھے دیں، وہ مجھے چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ آیا اس کی طرف لپکی تو وہ گرایا۔ پیچھے رہیں، مجھ سے پہلے مجھے پھپلی پاؤڈر دیتی رہیں، اب میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ شیری حمزہ نے اسے چپ کروانا چاہا، وہ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے۔ آپ تو رہنے دیں حمزہ بھائی، مجھے گھر سے نکال کر آپ لوگ اپنی لائف پلان کرنے لگ گئے۔ آپ نے اتنا نہیں سوچا میں ٹھیک ہوں؟ اس نے صوفے پر رکھے اشنجا کے پردے گرے زمین پر پڑ کے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ چاہیے، وہ چلایا۔ حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک تھپڑ جڑا۔ شیری نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، کھول لیں، ہاتھ منہ پر رکھا۔ چاہیے؟ ہاں بول، کیا چاہیے؟ حمزہ اس کو کالر سے پکڑ کر پوچھ رہا تھا اور معصومیت سے بول رہا، مجھے جونیئر حمزہ چاہیے، مجھے شیری چاچو شیری کہہ کر بلایا۔ ہاتھ بدستور منہ پر تھا، ہاں یعنی بے یقینی سے اسے گھورا اور حمزہ کا دل چاہا وہ اسے دو تھپڑ اور لگائے۔ یہ بات وہ آرام سے نہیں کہہ سکتا تھا، یہ ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا تھا، مجھے اگنور کر رہے تھے، یوں نہیں چلے گا، اگر یوں ہی کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ بچے کی طرح کوشچن گود میں دبائے، ہاتھوں کو پیالہ بنائے، منہ اس پر دھر کر بیٹھ گیا۔ سمایا پسند ہے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے پوچھا۔ ہاں۔ وہ حیران ہوا، شاکڈ ہوا، پریشان ہوا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، وہ میری بس دوست ہے، وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا تو حمزہ نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ اچھا چلو پھر میں ماسی سے نکاح کے لیے بات کرتا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہونے لگا اور شیری نے جڑ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سمایا پسند کچھ دیر پہلے کی ڈرامہ بازی غائب ہو گئی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور کچن ونڈو سے حیا کو اشارہ کیا۔ وہیں سے اس ڈرامے باز کو دیکھا اور سمایا کو فون ملایا۔ وہ فون پر بول رہی تھی، مس سمایا، کیا آپ میری دیورانی بننا پسند کریں گی؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، وہ دوبارہ اسی بیٹھک میں بیٹھا تھا، مگر اب کہ وہ باروب لگ رہا تھا، چہرے پر اطمینان تھا۔ سکلین صاحب، انسان کتنا معصوم ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جال بن رہا ہے، پر اصل میں اللہ ہمارے لیے اس بندے کے ذریعے راستہ بنایا۔ سکلین کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پر حمزہ کا اشارہ سکلین کی باتوں کی وجہ سے حیا کے ساتھ اس کے رشتے کی ابتدا کی طرف تھا۔ سکلین بیزار نظر آتا تھا۔ آپ کی اجنبی کا ٹرائل شروع ہو جائے گا کل، اور ہم کوشش کریں گے معصوم لڑکیوں کے دھندے اور ڈرگ ڈیلنگ کے جرائم، قتل وغیرہ بغیر دوبارہ پھانسی کی سزا تو ضرور ہو۔ وہ مسکراتا کھڑا ہوا۔ سکلین نے کچھ کہنے کو لب کھولے تو حمزہ بولا، اور ہاں آپ کے ایک اسکینڈل کی ویڈیو ہے میرے پاس، انہیں سوچنے کے انداز میں ناخن سے ابرو بچائے گا البم کسی کلب کی ویڈیو ہے، وہ خود ہی سارے لاتے ہوئے بولا۔ سکلین کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تو میں وہ ہاتھ سے انگلی اٹھاتا آگے بڑھا اور حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ ہاں ہاں سوچنا بھی نہیں، اس کی بہت سی کاپیز ہیں جو میں نے اپنے دوستوں کا لیے اس فیملی کو بانٹ دی اور ہدایت کی ہے کہ اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو میڈیا کو دے دیں، دین یو نو عزت بھی جائے گی، منسٹری بھی جائے گی، سو اسٹے اوے فرام می اینڈ مائی فیملی۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور لمبے لمبے ڈگ پر تھپائی نکل گیا۔ سکلین نے اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر دے مارا۔